الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز میرے دینی بھائیوں، رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دو طرح کے احکام بیان فرمائے ہیں. ایک طرح کے احکام تو یہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جبار ہونے کو بیان کیا ہے، اپنے قدرت والے ہونے کو بیان کیا ہے، اسی کی ملکیت ہے ساری دنیا پر، اس کو بیان کیا ہے. میں پکڑنے والا ہوں، اس کو بیان کیا ہے. میں حساب لینے والا ہوں، اس کو بیان کیا ہے. اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو بیان کیا ہے کہ میں کتنا رحم والا ہوں، میں کتنی رحمت کرنے والا ہوں، میں کتنا مہربان ہوں. دونوں قسم کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں تاکہ بندہ صرف ڈر کر زندگی نہ گزارے، اور رحمت کو اس لیے بیان فرمایا کہ تاکہ بندہ صرف ڈر کر زندگی نہ گزارے، اور اپنے جبار ہونے کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندہ بے فکر نہ ہو جائے اور نڈر نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے یہ دو قسم کے احکامات بیان فرمائے ہیں. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بچوں کی تربیت کے متعلق بھی نفسیاتی تربیت، جس کو سائیکولوجی کہتے ہیں، اللہ رب سائیکولوجی بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچوں کو صرف ڈرایا نہ جائے. اگر آپ اس کو صرف ڈراتے رہیں گے، بلی آئی، کتا آیا، یہ آیا، وہ آیا، بندر آیا، بندر سے ڈرائیں گے، کتے سے ڈرائیں گے، بھوت آیا، اس سے ڈراتے ہی رہیں گے، صرف ڈرانا ہی ڈرانا آپ کی طرف سے ہوگا، تو وہ بچہ بزدل بن جائے گا، ڈرپوک بن جائے گا، اور وہ پھر چھپکلی کو دیکھ کر بھی بھاگنا شروع کر دے گا. اس کے اندر ایک قسم کا ڈر پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو صرف چھوڑے رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، اس کو کچھ نہیں سمجھائیں گے، تو وہ بچہ دھیرے 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 دل کا سخت ہو جائے گا. بڑوں کا لحاظ اس کے پاس نہیں رہیں گے، اچھے اخلاق اس کے پاس نہیں رہیں گے. یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ ابا ہے، یہ دادا ہے، یہ ہمارے محلے کے بڑے ہیں، ان کے اخلاق
ان کا رسپیکٹ بچوں کے پاس نہیں رہے گا، وہ دھیرے 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 ہٹلر کی طرح ہو جائے گا اور اس کا نام ہٹلر کے فہرست میں آ جائے گا۔ اس لیے سائیکولوجی بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچوں کو دونوں طرح رکھا جائے، اس کو بھی محبت سے سمجھایا بھی جائے اور اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی جائے، دونوں طرح سے اس سے کام لیا جائے۔ ہمارے معاشرے کا یہ عالمیہ ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ تکلیف ہے کہ سمجھانے والے ڈرانے والے اتنا ڈراتے ہیں کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، باپ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کوئی اگر کہتا ہے کہ ارے بچوں سے بات نہیں کرتے، میں بچوں سے بات کروں گا تو ان کے دل سے میرا ڈر ختم ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ نہ کہنے والے اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے مولانا کو گالی بھی دے دیتا ہے، پھر بھی باپ بچے کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ دونوں قسم سمجھائی ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں دونوں قسم کے احکامات بتا کر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں ایک درمیانی زندگی ہمارے اندر آ جائے کہ انسان صرف ڈر کر زندگی نہ گزارے اور صرف انسان نڈر بھی نہ ہو جائے، بے خوف بھی نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس دو قسم کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے ڈر سے اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اس کے اندر دنیا کی کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، نماز اللہ کی عبادت، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ تجھے دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ اگر تو اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے، تو نمازی بن جائے، تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے تجھے جھکنے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر تو بے فکر رہ کر اللہ سے غداری کر کے زندگی گزار رہا ہے تو پھر ساری دنیا تجھے ڈراتی ہے، تجھے بھوت بھی ڈراتا ہے، تجھے جن بھی ڈراتا ہے، اور ساری دنیا کے ڈر تیرے دل کے اندر، تیری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان ایک معتدل اور درمیانی زندگی گزارے۔ اصل میں میرا موضوع یہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ آج 28 سفر ہے، سفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ مجھے اصل میں نے یہ موضوع کیوں دیکھا، اس کے اوپر میں نے کیوں کتابیں اٹھائی۔ میں ایک مرتبہ راستے سے چل رہا تھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا سفر کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے؟ سفر کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں اس وقت تاریخ نہیں تھی۔ میں نے کہا بعد میں مسجد جا کے آؤں گا، اس وقت بتاؤں گا۔ دھیرے دھیرے پھر دوسری مرتبہ پوچھا مولانا سفر کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے؟ پھر میں نے اس کو پوچھا کہ صاحب آپ سفر کا مہینہ پوچھ رہے ہیں، مجھے آپ تو ہر مہینے مل رہے ہیں، روزانہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، صرف آپ سفر کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ میں کہنے لگے کہ اصل میں ہے یہ کہ سفر کے مہینے میں اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ ہم تو پہلی سفر کو صدقہ نکال دیتے ہیں تو پورا مہینہ ہماری حفاظت رہتی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے اوپر دیکھنا چاہیے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اس لیے ہم نے اس مضمون کو اختیار کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے۔ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، آپ کو گھبرانے کی اور تکلیف میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے، دنیا کے درختوں کا ایک بھی پتا ہماری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے، سمندر کا ایک بھی قطرہ اور دنیا کا ایک بھی ذرہ ہماری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے۔ ملکیت ہماری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الا لہ الخلق والامر، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں، ہر چیز میرے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ کو کسی چیز سے بھی گھبرانے کی ضرورت اور تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مشرکین اور کفار میں سے صحابہ بنے تھے، ان کے درمیان بھی شرک اور کفر بڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی اور ایمان کو ان کے اندر بالکل مضبوط کر دیا اور ان کے پیچھے ایمان کی محنت کی، صرف ایک اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی۔ ان کے درمیان بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ کفار اور مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے
اس وقت ہوتا ہے، دنیا میں کوئی حادثہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صاحبزادوں میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو صحابہ نے کہا کہ چاند گرہن اس لیے ہوا ہے کہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، چاند اور سورج یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ تیری تقدیر نہیں ہے اور وہ خالق بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے تقدیر تو اللہ لکھنے والا ہے، اور ہم مکتب میں پڑھ چکے ہیں والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری ہر قسم کی تقدیر وہ اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صحابہ، چاند گرہن اور سورج، چاند اور سورج یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ تیری تقدیر بھی نہیں ہے اور وہ خالق بھی نہیں ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا جو یہ عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کو یہ بات سمجھائی اور امت کو یہ بات سمجھائی۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس جگہ رکے ہوئے تھے، بارش ہو گئی تو صحابہ اندر باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو رات کو فلاں ستارہ نظر آیا تھا، اس کی وجہ سے بارش ہو گئی، فلانا ستارہ نظر آیا تھا اس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ ایک نشانی ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ان کے پاس بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں 22 جون کو بارش شروع ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں یہ ماحول ہے، اور سنت اللہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ 22 جون کو ہمیں بارش ملتی ہے۔ یہ ایک سبب ہے، 22 جون خالق نہیں ہے، 22 جون ایک سبب ہے۔ اللہ اس میں بارش دے یا نہ دے، ہم تو دھمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 22 جون کو بارش نہ ہو، 5-6 دن اوپر چڑھ جائیں تو ہم امام صاحب کا سر کھا جاتے ہیں کہ اب یاسین شریف بھی پڑھو، اب قنوت نازلہ بھی پڑھو، اور مول صاحب یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو۔ تم کیا کرو گے؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، سب کچھ آپ کو کرنا ہے، سب کچھ آپ کو کرنا ہے۔ حالانکہ میرے پیارو، اگر مفتی صاحب کے پاس ہم جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا میری ٹنکی میں چوہا گر گیا ہے، وہ کیسے پاک ہوگی ہماری ٹنکی؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ آپ کو چوہا نکالنا ہے اور اس کے بعد اتنے ڈول آپ کو نکالنا ہے۔ جناب گھر گئے اور ٹنکی خالی کرنا شروع کر دیا، پوری ٹنکی خالی کر دی، لیکن وہ چوہا نہیں نکالا تو وہ ٹنکی پاک ہوگی؟ نہیں، وہ ٹنکی پاک نہیں ہوگی، اس کو پھر سے چوہا نکالنا پڑے گا، اور مفتی صاحب نے جتنے ڈول کہے ہیں وہ ڈول پھر سے نکالنے پڑیں گے، تب جا کر اس کا کنواں پاک ہو جائے گا۔ میرے پیارو، امام صاحب کے قنوت نازلہ زبردستی پڑھنے سے اور امام صاحب کے زبردستی یاسین شریف پڑھ لینے سے بارش نہیں آئے گی۔ جب تک ہمارا اندر صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر سے چوہا نہیں نکلے گا، اس وقت تک بارش آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور یہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں، اس لیے ہمیں اپنا کرنا ہے۔ تو خیر یہ ایک سبب کے درجے میں ہوتا ہے۔ ستارے ہمیں راستہ بتاتے ہیں، ستارہ راستہ بتاتا ہے، کھلا کھلا ستارہ آئے گا، یہ بارش کی علامت اور نشانی ہے، لیکن ستارے کی وجہ سے بارش ہو گئی یہ غلط ہے۔ ستارہ خدا نہیں ہے اور ستارہ تیری تقدیر بھی نہیں ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، بارش تو اللہ برساتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تب برساتا ہے، اللہ نے یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، اس وقت دنیا کا یہ عالم تھا، دنیا کی یہ حالت تھی کہ لوگ انسداؤں کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پڑی ہوئی تھی۔ ارے اتنے بزدل اور اتنے آدمی اللہ سے کٹ جاتا ہے تو ساری دنیا اس کو ڈراتی ہے۔ اگر وہ کہیں کام سے نکلتے ہیں اور بلی آگے سے چلی جاتی ہے، اوہو بلی نحوست میرے سامنے سے آ گئی، اب تو میں گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ بلی خدا نہیں ہے اور بلی تیری تقدیر نہیں لکھتی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سمجھایا۔ قرآن مقدس میں بھی میں نے جو آیت کریمہ 2 آیتیں پڑھی ہے، اگلی قوموں نے اپنے نبیوں سے بھی یہ باتیں کہی ہے، قالوا اطیرنا بکم، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم آپ سے بدفعلی لیتے ہیں۔ قالوا اطیرنا بکم انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر آپ باز نہیں آئے گے اس سے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے آپ کو سخت عذاب پہنچے گا۔
اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا، قالوا طائرکم معکم، اب کہو کہ نحوست تمہارے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، نحوست تمہارے اندر ہے۔ اگر تم، ہوا یہ تھا کہ انہوں نے نبی کی بات مانی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر قحط سالی نازل کر دی، ان کے اوپر دکاڑ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا کہ ان کو کہو کہ قولوا طائرکم معکم، کہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ تم اگر نبی کی بات کو مان لیتے تو یہ چیز پیدا نہ ہوتی۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرما کر ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی بعض چیزیں ایسی تھی، وہ بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوہ، لا عدوہ، عدوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عدوہ کہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، چیپ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بیماری خالق نہیں ہے اور بیماری خدا نہیں ہے اور بیماری آپ کی تقدیر نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ہمیں سمجھایا لا عدوہ، بیماری کا ایک دوسرے کے پاس جانا یہ کوئی چیز نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ خارش زدہ ہو گیا تھا، اس کو کھجلی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے سارے اونٹ خارش زدہ ہو گئے، سب کو کھجلی ہو گئی، اس کا چیپ، اس کی بیماری سب کو لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ارے بھائی، سب سے پہلے جس کو کھجلی ہوئی تھی وہ کہاں سے آئی؟ پہلے والے کی کھجلی کا وہ کہاں سے لایا؟ وہ تو اللہ کی طرف سے، تو سب کو اللہ ہی کی طرف سے لگی ہے، اس اونٹ کی وجہ سے نہیں لگی ہے۔ لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی اور کوڑی کو اپنے ساتھ ایک ہی پیالے میں کھانا کھلایا تاکہ یہ دنیا سمجھ لے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں۔ اگر سب یہ ایمان اور عقیدہ لے کر بیٹھ جائیں گے تو اس کا ایمان بھی خراب ہوگا اور دنیا میں بیماروں کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، بیماروں کی سیوا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور کورونا نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، کورونا نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، محلہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو تو کورونا وائرس ہو گیا تھا، کوئی بھی اس کو غسل دینے نہیں آیا۔ 2 سگوں بیٹوں نے اپنی ماں کو غسل دیا ہے، 2 سگوں بیٹوں نے اپنی ماں کو غسل دیا، غسل دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ میرے پیاروں، ہر گاؤں میں ایسے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اپنے میتوں کو غسل دیا ہے، جو ایمبولینسوں میں لے کر اپنے بیماروں کو لے کر گھومے ہیں، وہ ڈاکٹر جو 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر رہتے تھے، کہاں ہے ان کو بیماری، کہاں ہے ان کو وائرس؟ بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا ہے اسی وقت لگتی ہے، اللہ کے چاہے بغیر بیماری ڈائریکٹ کسی کو نہیں لگتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ وہ صحابی کو فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم پھسپھسے ایمان والے ہیں، صحابہ کی طرح ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کو تو آگ میں ڈال دیا جائے پھر بھی ان کی زبان سے احد احد ہی نکلتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ ان کی زبان سے تو یہ بات نکلتی تھی، لیکن ہماری زبان سے تو 5 منٹ میں 5 باتیں نکلتی ہیں۔ اس لیے ہماری سہولت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دوسری روایتوں میں، ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جس جگہ بیماری لگی ہوئی ہو، پلیگ لگا ہوا ہو، دوسری جگہ کے لوگ وہاں نہ جائیں، دوسری جگہ کے لوگ وہاں نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جائے، اس کے مقدر میں بیماری ہو، لگ جائے، بیمار ہو جائے اور ایمان یہ بن جائے کہ وہاں گیا تھا اس لیے بیماری لگ گئی، وہاں گیا تھا اس لیے بیماری لگ گئی۔ حالانکہ ایسا ہوتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر والا کوئی وہاں نہ جائے اور وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے تاکہ کسی کا ایمان خراب نہ ہو، ورنہ بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر کر کے پہنچے ہیں، وہاں غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار اور گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام پہنچے اور
وہاں لشکر میں پتہ چلا کہ شام کے اندر تو پلیگ لگا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، امیر المؤمنین ہے، اس وقت خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کسی کو کوئی روایت معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت، کسی جماعت، صحابہ کی جماعت، میرے آقا سوتے کیسے ہیں، میرے آقا کھاتے کیسے ہیں، میرے آقا نے کون سے وقت پہ کس حالت میں کس اشارے سے کون سی بات بیان فرمائی، صحابہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس جماعت نے منع کر دیا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول کی کوئی روایت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مشورہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عمر یہاں سے واپس جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور یہ گفتگو انہوں نے سنی تو وہ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا امیر المؤمنین مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں بیماری لگی ہو باہر والا کوئی وہاں، صحابہ کی پوری جماعت ہے، عالموں کی نہیں، صحابہ کی پوری جماعت ہے، لیکن کسی کو روایت معلوم، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب مول صاحب کو سب کچھ پتا۔ ہم کسی کو پوچھیں کہ مول صاحب یہ نہ پتا ہو تو کیا مول صاحب کو اتنا بھی نہیں آتا ہے؟ سب کو سب کچھ پتا ہو یہ ضروری؟ پوری جماعت کو نہیں پتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ مجھے یہ روایت معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ ہمارے فیصلے کے مطابق ہمیں روایت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امیر المؤمنین آپ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ عمر جس راستے سے جاتے تھے شیطان دیکھ لیتا تھا کہ عمر آ رہے ہیں تو محلہ بدل دیتا تھا، پورا محلہ بدل دیتا تھا کہ عمر آ رہا ہے اور میری حالت خراب ہو جائے، شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ اس عمر کو لشکر کا سپہ سالار صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں عمر آپ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم کو کوئی کہے تو، ہماری دکان کا خادم کچھ کہے تو، ہمارے گھر کا چاکر ہمیں کوئی سمجھ کوئی نئی سمجھ دے کہ کاکا ایسا ہے، اچھا تو مجھے سمجھاتا ہے میں تجھے یہاں سے بھگا دوں گا، میں تجھے نوکری سے نکلوا دوں گا، میں تجھے یہاں سے چلتا کر دوں گا، یہ تو دنیا کی خواہشات ہیں اور دنیا کی باتیں ہیں۔ میرے پیارو 5 دن میں دنیا ختم ہو جائے گی، چند دنوں میں دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے یہاں جائیں گے، وکیل بھی اللہ ہوگا، جج بھی اللہ ہوگا اور فیصلہ بھی اللہ ہوگا، اللہ کا ہوگا۔ اس وقت آپ کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا، آپ کے ہاتھوں کو بند کر دیا جائے گا اور دوسرے اعضاء بولے گے، وہاں چرب زبانی بھی نہیں چلے گی، وہاں کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ میرے پیارو یہ ہمیں لکھنا ہے ہمارے دل پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے صحابی یقیناً میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، یہ بیماری اللہ کی تقدیر ہے، میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی باہر والا وہاں نہ جائے، اس لیے میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور وہاں نہ جانا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، اگر آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو ہی لگے گی، بیماری اللہ نہیں ہے اور بیماری خالق نہیں ہے اور بیماری تیری تقدیر نہیں ہے۔ اصل میں کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بیماری ہے یہ تو لگتی ہی لگتی ہے، اللہ چاہے نہ چاہے۔ کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی، لا عدوہ، یہ بیماری لگنا کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیرۃ، بدفعلی لینا، بلی گئی کتا گیا اب مجھ سے کام نہیں ہوگا، اور وہ تو کسی کام کے لیے جاتے تھے تو پہلے درخت پر پرندہ بیٹھا ہے تو اس کو پتھر مارتے تھے اور دیکھتے تھے، پتھر مارا اب پرندہ اڑے گا، کس طرف اڑے گا؟ اگر سیدھی سائڈ اڑتا ہے، سیدھی طرف اڑتا ہے تو یہ کام اچھا ہے، ہم تو کام کے لیے جائیں گے، اور اگر الٹی طرف اڑتا ہے تو یہ کام منحوس ہے، ہم تو گھر چلے جائیں گے۔ بلی آ گئی، بدفعلی، ہر چیز پر بدفعلی لیتے تھے، ولا طیرۃ، ہر چیز پر۔ ہمارے یہاں بھی بدفعلی لی جاتی ہے، کسی کی ران پھڑپڑا رہی ہے، ابے اس میں کچھ ہوا ہوگا تو پھڑپڑا رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے،
आंख फड़फड़, अच्छा आपकी आंख फड़फड़ा रही है, कुछ होने वाला है। आपकी हथेली में खुजली आ रही है, पैसे आने वाले हैं। उल्टी हथेली में खुजली हो रही है, पैसे जाने वाले हैं, आपके पास से धन जाने वाला है। हमारे कव्वा बोल रहा है, किसके घर पर बोल रहा है? फलाने के घर पर कव्वा बोल रहा है, मेहमान आने वाले हैं। ये हमारे अंदर, हमारे मुआशरे में भी ये अंधश्रद्धाएं चल रही है, इसको अंधश्रद्धा कहते हैं। और बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हमारे अंदर। मुहर्रम में शादी किसने मना किया? नहीं कर सकते हैं। सफर में शादी किसने मना किया? नहीं कर सकते हैं। अरे अभी हम थोड़े दिनों पहले मजलिस में बैठे, निजी मजलिस में, इसी के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी, तो एक साहब कहने लगे हम तारीख डालने गए तो बड़े मियाँ थे, उन्होंने कैलेंडर मंगवाया और कहा कि ये तारीख तो नहीं चल सकती। क्यों भाई नहीं चल सकती? यहाँ तो चौगड़ियों आ रही, चौगड़ियों आवे। अरे चौगड़िया से तेरा क्या नुकसान होने वाला है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला चियरता, बदफाली कोई चीज नहीं है, खालिक अल्लाह है, करने वाला अल्लाह है, वही करता है। हर दिन हर चीज हर वक्त मुबारक है। अगर ऐसा होता कौम सबूत और कौम आद पर अल्लाह ताला ने 7 दिन और 7 रातें मुसलसल उनके ऊपर तेज हवा चलाई थी, पूरा हफ्ता मनहूस हो गया। कब शादी करोगे? पूरा हफ्ता ही मनहूस हो गया। 7 दिन और 7 रातों तक उनके ऊपर तेज हवाएं चलाई गई थी, तो पूरा हफ्ता मनहूस हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला चियरता, बदफाली कोई चीज दे रही, वला हामता, और हामा गुवड़, जिसको हम उल्लू कहते हैं, गुवड़, अगर किसी के घर के ऊपर बैठ जाए तो उसके घर के अंदर मैयत होने वाला है। उनका यह अकीदा था। और हमारे ज़माने में भी जो गैर है उनका यह अकीदा होता है, गुवर जिसके घर के ऊपर बैठ जाए उसके घर के अंदर मैयत होने वाला। हाँ मता। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला सफ़र, सफ़र में भी कुछ नहीं होता है। यह अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की पैदा की हुई है। अल्लाह ने दिन और रात और हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता है कुछ भी नहीं होता है। जब मेरा अल्लाह चाहता है तो कहीं भी छुप जाए, मेरे अल्लाह की तकदीर से तू भागने वाला भाग नहीं सकता है। इसलिए सब कुछ करने वाला मेरा अल्लाह है। और ये जो तियारा है, बदफाली लेना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तियरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, बदफाली लेना शिर्क है। क़ालहा सलात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 मरतबा फरमाया। इसलिए हमें इन सारी अंधश्रद्धाओं से निकलना है। वो जो मैंने पहली आयत पढ़ी थी, क़ालू ताइरुकुम माकुम, के बदफाली और मुसीबत तो तुम्हारे अंदर है, तुमने अल्लाह की नहीं मानी। अगर तुम अल्लाह की मान लेते तो कोई चीज़ तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रहे हैं। उनको एक सफ़र में भेजा गया, रास्ता अपने साथियों से बिछड़ गए, अपना काफिला तलाश कर रहे थे, मिल नहीं रहा था। इतने में शेर आ गया, शेर आ गया। बताएं शेर आ जाए तो इंसान अपना पेशाब खता कर देता है। सहाबी रसूल हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर तू अच्छा है, तेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ सही है, वो शेर दुम हिलाता हुआ हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गया। हजरत सफीना के बगल में चलना शुरू कर दिया और रास्ते में चल रहा है। अगर कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, वो शेर जाता है, उसके साथ निमटता है, उसको निमटा देता है, फिर आकर हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास खड़ा हो जाता है। चलते चलते काफिले तक शेर ने पहुंचाया और फिर वो शेर वहां से वापस हो गया। ये एक शेर है, लेकिन सहाबी का कुछ बिगाड़ नहीं सका। उसकी आदत क्या है, वो फाड़ डालता है। इसी तरह हज़रत उक़बा बिन नाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफ्रीका का गवर्नर बनाकर भेजा। वहाँ ये तय हुआ कि छावनी बनानी चाहिए सिपाहियों के लिए। जगह की तलाश थी, कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो एक बहुत घना जंगल था, वहाँ बनाने का फैसला हो। लोगों ने बताया कि हजरत यहाँ तो शेर है, चीता है, ये है, वो है। अरे अच्छा है, चलो। हजरत उक़बा बिन नाफ़िर रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ पहुँचे, 2-4 सहाबा को, ताबीन को वहाँ ले गए। उस जंगल के पास जाकर ये आवाज़ दी, ए मेरे जंगल के जानवरों, हम गुलामान मोहम्मद हैं, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हमें इस जगह छावनी बनानी है। हम आपको 3 दिन का वक्त देते हैं, आप हमारे लिए जंगल खाली कर दो। अगर आपने जंगल खाली न किया तो हम आपको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। सहाबा फरमाते हैं, हमने देखा हमारे सामने शेर अपने मुंह में बच्चे लेकर जा रहा है, सांप अपने साथ अपने पीछे सपोलों को लिपटा हुआ निकल रहा है। हर बड़ा जानवर, हर मूजी जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल रहा है। सहाबा की ज़ात पाक थी,
ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تجھے دنیا کے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات، تو اللہ کا ولی بن جا، تو اللہ والا بن جا، تو اللہ کی عبادت میں لگ جا، ساری دنیا سے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اور مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن پہلی مرتبہ آپ کی خدمت تک پہنچنا ہوا ہے حالات کی وجہ سے کہ ابھی ادارے کو چھٹی میں 6 ماہ باقی ہے اور 8 لاکھ روپیہ قرضہ ہو چکا ہے، 72 لاکھ کا سارا خرچہ ہے۔